فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، گزشتہ ہفتہ آپ کے سامنے دعا کے تعلق سے چند باتیں پیش کی گئی تھی کہ دعا اللہ رب العالمین سے ہمیشہ مانگنا چاہیے، اور یہ بہت بڑی عبادت ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے اسے ہی عبادت کہا ہے، جیسے کہ قرآن کریم کے اندر ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. پہلے اللہ نے کہا ہے ادعونی استجب لکم، کہ اے بندے مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. پھر کہا کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو میری عبادت سے روگردانی کرتے ہیں، عبادت نہیں کرتے، وہ جہنم میں داخل ہوں گے. تو دعا کو اللہ نے عبادت قرار دیا ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادہ، کہ دعا عبادت ہے. جب پتہ چلا کہ دعا عبادت ہے تو اس عبادت کو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ شرک ہوگا. اس لیے اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے دعا طلب کرنی جائز نہیں ہے، کسی دوسرے سے مانگنا جائز نہیں ہے. اگر ہم محتاج ہوں، ضرورت مند ہوں، تو اپنی جھولی کس کے سامنے پھیلائیں؟ اللہ کے سامنے پھیلائیں. اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنا جائز نہیں ہے، بلکہ یہ شرک ہے. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں جب کوئی مصیبت آتی ہے، مثلا کسی کے گھر میں کوئی بیمار ہے، اس کے پاس اتنے روپیے پیسے نہیں ہیں کہ بچے کا علاج کرا سکے، تو وہ اپنے رشتہ داروں کے پاس، گاؤں والوں کے پاس جاتا ہے اور ان کے سامنے اپنی فریاد رکھتا ہے کہ اس طرح میرے گھر میں علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، اس لیے آپ لوگ میری مدد کریں. تو یہاں تو اللہ کے سامنے اپنی جھولی نہیں پھیلا رہا ہے، وہ تو لوگوں سے مانگ رہا ہے نا پیسہ. تو کیا یہ جائز نہیں ہے؟ یہ شرک ہے؟ یہ سوال آتا ہے ذہن میں، اور بہت اچھا سوال ہے یہ. کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ اشکال ہمیشہ رہتا ہے کہ جب اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنا جائز نہیں ہے، شرک ہے، تو ہم تو مانگتے ہیں اور ہر کوئی مانگتا ہے. اگر پیسے کی ضرورت پڑی، ہم نے اپنے ساتھی کو کہا کہ مجھے کچھ مدد کر دو. کسی ساتھی کے پاس گیا، آج تم کھانا کھلا دو. تو اس طرح ایک دوسرے سے ہم بہت ساری چیزیں مانگتے رہتے ہیں. تو کیا اس طرح کا مانگنا جائز نہیں ہے؟ ہم تو اللہ سے نہیں مانگ رہے، بلکہ اپنے کسی دوست سے، ساتھی سے. تو آخر اس کا ضابطہ کیا ہے؟ کیسے ہم پتہ کریں کہ کون سی چیز مانگنا جائز ہے، کون سی چیز مانگنا جائز نہیں ہے؟ کب یہ شرک ہوگا اور کب یہ شرک نہیں ہوگا؟ تو اس ضابطے کو اچھی طرح جان لینا ضروری ہے، ورنہ ہمیشہ ذہن کے اندر اشکال پیدا ہوتے رہے گا کہ کیا ہم گناہ کر رہے ہیں اس طرح دوسروں سے مانگ کر. تو میرے بھائیوں، مخلوق سے، کسی بھی اللہ کے علاوہ دوسرے شخص سے مانگنے کے اصول و ضابطے ہیں. کسی بھی شخص سے جو اللہ کے علاوہ آپ مانگ رہے ہیں، تو اس کی دو حالت ہوگی، یا تو وہ شخص زندہ ہے یا اس کی وفات ہو چکی ہے. ٹھیک ہے؟ دو حالت سے خالی نہیں ہے. جس سے آپ طلب کر رہے ہیں، یا تو وہ زندہ ہے یا اس کی وفات ہو چکی ہے. اگر اس کی وفات ہو چکی ہے تو اس سے کچھ بھی مانگنا شرک ہے. اگر اس کی وفات ہو چکی ہے تو ایسے شخص سے جو دنیا میں نہیں ہے، دنیاوی زندگی ختم ہو چکی ہے، تو اس سے کچھ بھی مانگنا، چاہے وہ کتنا ہی بڑا پیر ہو، ولی ہو، بزرگ ہو، یہاں تک کہ صحابی اور نبی بھی کیوں نہ ہو، اگر ان کی دنیاوی زندگی ختم ہو چکی ہے، اخروی زندگی، برزخی زندگی کے اندر ابھی ہیں، وہ ان کو دفن کر دیا جا چکا ہے قبر کے اندر، تو ایسے کسی بھی شخص سے کچھ بھی مانگنا، ایک سوئی مانگنا بھی شرک ہے، جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ واضح ایک دم پتہ چل گیا ہمیں کہ جن کی وفات ہو چکی ہے ان سے کچھ مانگنا جائز نہیں ہے، کچھ بھی مانگنا جائز نہیں ہے. اب آتے ہیں جو ابھی دنیا کے اندر بقید حیات ہیں، جو زندہ ہیں، تو یہ بھی دو حالت سے خالی نہیں ہے. دو حالت سے
خالی نہیں، یا تو آپ کے سامنے موجود ہے یا آپ کے سامنے موجود نہیں بلکہ دور ہے. جیسے کوئی مکہ میں ہے، ٹھیک ہے، کوئی انڈیا میں، کوئی پاکستان میں، کوئی بنگلہ دیش میں، زندہ ہے وہ لیکن آپ کے سامنے نہیں ہے، اور آپ اس سے فون پر بھی نہیں بات کر رہے ہیں، بلکہ ایسے ہی کسی مصیبت میں آپ مبتلا ہوئے اور آپ نے ان سے مانگنا شروع کیا کہ ہاں اے فلاں شخص مجھے اس مصیبت سے نجات دلا. اب سوچیں کہ وہ کیا آپ کی بات سن سکتا ہے؟ نہیں. اگر اس کے باوجود آپ ایسے شخص سے مدد مانگ رہے ہیں جو آپ کے سامنے نہیں ہے، نہیں فون کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، بغیر کسی وسیلے کی جو دنیاوی وسائل ہیں، وہ آپ ایسے ہی ان کو مصیبت کے وقت پکار رہے ہیں، اس کا مطلب کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ ہماری پکار کو سن سکتا ہے، اس طرح اس کے پاس بھی یہ طاقت ہے کہ وہ دور سے ہماری بات سن لے. اور اس طرح افسوس کی بات ہے کہ بہت سارے لوگ اپنے پیروں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں، مصیبت میں جیسے مبتلا ہوئے پیروں کو پکارنا شروع کر دیا. بے شمار لوگ ہیں دنیا میں اس طرح کے جو مصیبت کو اللہ کو نہیں پکارتے ہیں، وہ اپنے پیروں کو جو اس کے سامنے نہیں ہے، کہیں کسی دوسرے شہر میں ہے، ان کو مدد کے لیے پکارتے ہیں. تو یہ بھی شرک ہے، کیونکہ ان کے پاس یہ طاقت نہیں. یہ طاقت کن کے پاس ہے؟ یہ صرف اللہ کے پاس طاقت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کی بات کو بھی سن سکتا ہے. یہ طاقت اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. اس لیے اگر وہ آپ کے سامنے موجود نہیں ہے تو اس سے بھی کچھ مانگنا جائز نہیں ہے. ہاں فون پر آپ ان کو بات کر کے ان سے کچھ کہہ سکتے ہیں، طلب کر سکتے ہیں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے تو آپ مجھے پیسے بھیج دیں، تب تو یہ صحیح ہے اگر فون سے بات کر رہے تو. لیکن کہ بغیر کسی وسیلے کے جو طاقت صرف اللہ کے پاس ہے، وہ آپ کسی مخلوق کے اندر سمجھ رہے ہوں کہ اس مخلوق کے پاس بھی یہ طاقت ہے اور وہ دور سے سن سکتا ہے، تو یہ طاقت اللہ نے کسی کو نہیں دی ہے. ٹھیک ہے، واضح؟ اب مان لیجیے کہ آپ کے سامنے موجود ہے، یہ تو پتہ چل گیا کہ اگر آپ کے سامنے موجود نہ ہو تو اس سے مانگنا جائز نہیں. اگر آپ کے سامنے ہی موجود رہے ہو تو اس سے مانگنا اس کی دو صورت ہوگی. اس کی دو صورت ہوگی. آپ کے سامنے موجود ہے، ایسی چیز اس سے مانگ رہے ہیں جو اس کے اختیار میں ہے، جو بندے کے اختیار میں ہے، تو یہ جائز ہے. مثلا آپ سے میں کچھ ریال طلب کروں، آپ سے کہوں کہ مجھے ایک پانی کا بوتل چاہیے، آج آپ کے پاس مجھے کھانا کھانا ہے، آپ مجھے حرم پہنچا دیں، یہ اختیار میں ہے نا. تو جو انسان کے اختیار میں ہے ایسی چیزوں کو مانگنا اس سے جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. آپ کے گھر میں مصیبت آئی ہے، پیسوں کی ضرورت ہے علاج کے لیے، گاؤں والوں سے کہہ رہے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے کہہ رہے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ اختیار میں ہے اور وہ زندہ ہے، آپ کے سامنے ہے، وہ آپ کی مدد کر سکتا ہے. تو ایسی چیزیں بندوں سے طلب کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. خدا اللہ کے رسول نے صحابہ اکرام کو جنگ کے موقع پر کہا کہ سب مدد کریں تاکہ ہم جنگ کفار سے لڑ سکیں. اما عائشہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کی کتنی مدد کرتی تھی. تو اس طرح مدد طلب کرنا دوسرے سے جو اس کے اختیار میں ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بالکل جائز ہے. لیکن ایسی چیز طلب کرنا جو اس کے اختیار میں نہیں ہے، صرف اللہ کے اختیار میں، گرچہ آپ کے سامنے موجود رہے، آپ ایسی چیز اس سے طلب کر رہے ہیں جو صرف کون دے سکتا ہے؟ اللہ دے سکتا ہے. اللہ کے علاوہ کسی کے پاس یہ طاقت ہے ہی نہیں کہ آپ کو دے سکے. مثلا آپ کسی کے سامنے گئے اور اس سے کہہ رہے ہیں کہ میرے یہاں بچے کی پیدائش نہیں ہو رہی ہے، گزارش ہے کہ آپ بچہ پیدا کر دیں، تو اللہ کے سوا کوئی بچہ دے سکتا ہے؟ یہ طاقت کسی کے پاس نہیں ہے. آپ کسی کے سامنے گئے اور کہہ رہے ہیں کہ لوگ پریشان ہیں، بارش نہیں ہو رہی ہے، آپ بارش برسا دیں. بارش برسا سکتا ہے کوئی اللہ کے علاوہ؟ کسی کے پاس گیا اور کہہ رہے ہیں کہ میرا بچہ بیمار ہے تو آپ اسے شفا دے دیں. بیماری سے شفا اللہ کے علاوہ کوئی دے سکتا ہے؟ یہ ایسی چیزیں ہیں جس کا اختیار کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ کے پاس. اللہ کے علاوہ کسی کے پاس اختیار ہے ہی نہیں. تو گرچہ آپ سامنے کسی کے جا کر طلب کریں تب بھی یہ جائز نہیں، یہ شرک ہے. تو اب ہمارے سامنے کل کتنی صورتیں ہو گئی؟ پہلی صورت کہ کسی مردے سے طلب کرنا، یہ شرک ہے. دوسری صورت کہ کسی ایسے زندہ شخص سے طلب کرنا جو آپ کے سامنے نہیں ہے، کہیں دور ہے، یہ بھی ناجائز ہے. تیسری صورت کہ زندہ ہے، آپ کے سامنے ہے، لیکن ایسی چیز طلب کر رہے ہیں جو صرف اللہ دے سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا.
بیٹا طلب کرنا, بیماری سے شفا طلب کرنا, رزق طلب کرنا, بارش طلب کرنا, اس طرح بے شمار چیزیں ہیں جو صرف اللہ دے سکتا ہے, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا. تو گرچہ سامنے ہو یہ بھی جائز نہیں, یہ بھی شرک ہے, لیکن ایسی چیز طلب کرنا جو اس کے اختیار میں ہے تو یہ جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. واضح؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شریعت کے مسائل کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین.